یار، نیا پروفیسر تو بہت ہی ہینڈسم ہے۔ شمائلہ کی بات سن کر جنت نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم نے سر وکاس کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، مگر ان میں کچھ بھی خاص نہیں ہے۔ یار ان کو چھوڑ دو، وہ تو فارغ بندہ ہے۔ ابھی تم نے سر عالم شاہ کو نہیں دیکھا؟ یار نام سے ہی تم گیس کرو یہ کس قدر زبردست پرسنالٹی والا ہوگا۔ وہ اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کے اس انداز پر جنت کھل کر ہنستی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارے سر عالم شاہ کس قدر ہینڈسم ہیں۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے کلاس روم کی طرف چل دی کہ اچانک ہی شمائلہ کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ تم چلو میں یہ کال اٹینڈ کر کے آتی ہوں۔ اس کی بات سن کر جنت نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابھی وہ فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھی ہی تھی کہ کلاس روم میں انٹر ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ بلا شبہ عالم شاہ ایک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، نیلی گہری آنکھیں، چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی اور مضبوطی جسامت۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا کلاس روم میں داخل ہوا اور ڈائس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کل اس کی ایک امپورٹنٹ بزنس میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ اپنا انٹروڈکشن مکمل نہیں کر سکا تھا اور کلاس کے بیچ میں ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کلاس سے مخاطب ہوا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ سب نے پرجوش انداز میں اپنے اپنے مطابق جواب دیے۔ ان میں سے زیادہ اونچی آواز لڑکیوں کی تھی جو چیخ چیخ کر سر عالم شاہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی حرکتیں دیکھ کر نہ جانے کیوں جنت کو غصہ آنے لگا۔ اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی۔ سر عالم شاہ نے سلائیڈز اوپن کی اور اپنا انٹروڈکشن دینے کے بعد ٹاپک کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سر پلیز آج مت پڑھائیں نا، آج پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے۔ پیچھے سے ایک لڑکی برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میڈم اگر آپ کو پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے تو دروازہ وہ ہے، آپ کسی بھی وقت وہاں سے جا سکتی ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے کلاس میں ڈسٹربنس کریٹ مت کریں۔ دوبارہ مجھ سے کوئی بھی اس طرح کا سوال نہیں پوچھے گا۔ اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے تو وہ کلاس چھوڑ کر جا سکتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو پریشان مت کریں۔ سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دیتا ہوا وہ ایک بار پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے اس انداز پر جنت کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے سر عالم شاہ کے اس جواب کو سن کر بہت ہی مزہ آیا تھا۔ یار یہ تو کمال کا بندہ ہے۔ تب تک اس کی دوست بھی اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ شمائلہ نے اسے کونی مارتے ہوئے کہا، میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ زبردست آئٹم ہے، تم ہی میری بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ کیا اس کی شادی ہو چکی ہوگی؟ جنت کے سوال پر شمائلہ نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ تم تو بہت ہی فاسٹ جا رہی ہو، ذرا بریک لگاؤ۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگیں۔ کیا آپ کو کلاس میں بیٹھنے کے ایتھکس نہیں ہیں؟ وہ براہ راست ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جنت کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بہت ہی سینسٹیو تھی، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کی عادت سے اس کے سب پروفیسرز ہی واقف تھے کیونکہ اس یونیورسٹی کے HOD اس کے بابا کے دوست تھے۔ انہوں نے پہلے ہی باقی پروفیسر سے جنت کا تعارف کروا لیا تھا۔ صرف عالم ہی تھا جس کو کسی کی بھی سینسٹیوٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے اصول سب لوگوں کے لیے ایک جیسے ہی تھے۔ سوری سر، شمائلہ جلدی سے بولی، کیا آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ اب کی بار وہ جنت سے مخاطب ہوا، یا پھر آپ اپنے فضول ایکشن کو جسٹیفائی کرنا چاہتی ہیں؟ پہلے وہ اسے ہینڈسم اور پیارا لگ رہا تھا مگر اب تو وہ اسے اوور محسوس ہونے لگا تھا۔ سوری سر، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے انسان زہر لگ رہا ہے، میں اب اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ شمائلہ کے کانوں میں گھستی ہوئی بولی جبکہ اس کی بات پر وہ اپنی مسکراہٹ دبانے لگی۔ وہ پوری پریزنٹیشن دیکھ کر فارغ ہو چکا تھا مگر مجال ہے جو چھوٹی سی لڑکی کے دماغ میں ایک چیز بھی فٹ ہوئی ہو۔ یار یہ کیا پڑھا رہا ہے؟ قسم سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ ایک تو سر انگلش اتنی زیادہ بولتے ہیں، حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ ہم بیچارے اردو بھی بڑی مشکل سے سمجھتے ہیں۔ شمائلہ نے بیچارگی سے کہا اور اپنے پہلو میں بیٹھے ٹاپر کو دیکھنے لگی جو زور و شور ساری چیزیں نوٹ کر رہا تھا۔ اس کو دیکھو،
کیسے پڑھاکو کیڑا بنتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ کوئی اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسائے تاکہ اس کا پڑھائی پر سے دھیان ہٹے۔ تمہیں اسے کیا مسئلہ ہے؟ اپنے نوٹس پر توجہ دو۔ جنت نے اسے کونی ماری۔ پروفیسر صاحب نے ایک بار پھر پلٹ کر انہیں غصے سے گھورا تھا، مگر اس بار سر عالم شاہ کچھ بھی نہیں بولے۔ کل میں آپ لوگوں کا اس ٹاپک پر ایک چھوٹا سا کوئز لوں گا، اور جس کے بھی 60% سے کم نمبر آئے اس کا فائنل میں C گریڈ پکا ہے۔ ابھی تک ان لوگوں کے مڈس نہیں ہوئے تھے اور وہ فائنل کا رزلٹ ان لوگوں کو بتا رہا تھا۔ کلاس کی حالت ایسے تھی جیسے کسی نے دوسرے ہی دن ان کے ساتھ پرینک کر دیا ہو۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ سر بہت اچھے ہیں۔ یار میں ہینڈسم ہونے کی بات کر رہی تھی، اچھے ہونے کی نہیں۔ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ ظالم نکلا۔ اچھا چلو اب میں چلتی ہوں، مجھے بھائی لینے کے لیے آ گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تم دوسری کلاس نہیں لوگی؟ نہیں یار میرا موڈ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں گھر تک ڈراپ کر دوں گی۔ نہیں میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے فوراً ہی انکار کیا کیونکہ وہ شمائلہ کے بھائی سے خائف ہوتی تھی۔ اس کی نگاہیں اسے گھبرانے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ وہ دوبارہ سے بریک میں سر عالم شاہ کی کلاس میں بنائے ہوئے نوٹس دیکھنے لگی۔ آج اس کی دوسری کلاس کینسل ہو چکی تھی، مگر اس کا ارادہ لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے کا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ گھر میں نہیں پڑھ پائے گی، کیونکہ وہاں پر اس کی شرارتی کزن ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی پنگا کیے رکھتی تھی۔ اس نے کلاس کے CR سے بھی رابطہ کیا، مگر وہ خود سے زیادہ خروس انسان تھا۔ لڑکیوں سے تو اسے دور بھاگتا تھا جیسے بکرا کسائی کو دیکھ کر دور بھاگتا ہے۔ اس کی بھی الگ ہی ایک کہانی تھی۔ بیچارے کے ساتھ بہت برا دھوکا ہوا تھا۔ سب لوگوں کو ہی اس پر ترس آتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کہیں بھی دال نہیں گل رہی تو اس نے خود پروفیسر سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں تھی۔ پروفیسر عالم شاہ جو اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ ٹائم پہلے ہی اس نے اس یونیورسٹی میں پارٹنرشپ کر لی تھی، مگر اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ اس کے آفس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ پروفیسر عالم نے بے ساختہ اس سے نگاہیں چرائیں۔ کلاس میں بھی وہ اسے اپنی نگاہیں ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا معصوم پری چہرہ بار بار عالم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ سر، وہ مجھے آپ سے ایک کوسچن پوچھنا تھا۔ مجھے اس ٹاپک کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں نے اس پر کافی ریسرچ کر لی ہے، مگر مجھے کچھ خاص ڈیٹا بھی نہیں مل رہا ہے۔ کیا آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا بریف کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے پروفیسر عالم شاہ کو دیکھنے لگی، جو اسے مکمل طور پر لاپرواہ اپنی پینسل کے ساتھ کھیل رہا تھا، یوں جیسے اسے ضروری اس دنیا میں کوئی کام ہی نہ ہو۔ کلاس میں تمہارا دھیان کہاں پر تھا؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے پروفیسر کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ کلاس میں تمہیں جس انداز میں باتیں کر رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے تم ہی پریزیڈنٹ ہو اور باقی سب تمہاری میٹنگ سننے آئے ہیں۔ جب تمہاری تقریر ختم ہو گئی تب لیکچر ختم ہونے والا تھا۔ اب تم کہہ رہی ہو سمجھ نہیں آیا؟ یہ آفس ہے، ریپیٹڈ کلاس نہیں، اور میں تمہارا یوٹیوب شارٹ نہیں جو بار بار دیکھو اور سمجھ آ جائے۔ جاؤ اب جا کر کتاب کھولو اور خود کوشش کرو۔ جب کلاس میں بولنے کی بجائے سنو گی تو دوبارہ آ کر اس طرح بات کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ دبے پاؤں آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، ذلیل انسان۔ اس کو تمہیں بابا کے ہاتھوں ایسا خوار کرواؤں گی کہ دوبارہ کبھی بھی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اپنی آنکھیں بے دردی سے صاف کرتی ہوئی وہ دل ہی دل میں اسے انتقام لینے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کلاس کے ٹاپر نے جب اسے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر تم مجھ سے جلنے کی بجائے مجھے ذرا سا پڑھا دیتے تو باخدا تمہارے علم میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو میں نے اس انسان کے ساتھ جا کر اپنا متھا مارا۔ پتہ بھی تھا کہ ایک نمبر کا سائیکو نفسیاتی انسان ہے، لیکن پھر بھی جنت صاحبہ کو تو جیسے شوق ہے ہمیشہ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں اپنا ہاتھ دینے کا۔ وہ روتی یونیورسٹی سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد سردار عالم شاہ اپنی چیئر پر گول گول گھومنے لگا۔ اس کے لبوں پر ایک بہت ہی پیاری اور شرارتی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اسے پہلے بھی پسند تھی، مگر اب تو اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگی تھی۔
محترمہ جنت صاحبہ، آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے بہت ہی مزہ آنے والا ہے، اس نے خیالوں میں اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ابھی اور اسی وقت میرے آج کے سبجیکٹ کے سارے لیکچر ریکارڈ کر کے جنت کے نمبر پر فارورڈ کر دو، مگر اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ نمبر کس کا ہے۔ میں تمہیں ایک ٹاپک کا بھی بتا دیتا ہوں، اس پر بھی ایک لیکچر بنا کر اسے بھیج دو۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ دوبارہ سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اس کا منہ غصے سے پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ وتھ یو۔ او مائی گاڈ، انگلش اگر اتنی پیپر میں لکھ کر آتی تو تمہارے 2 سپلیاں نہ آتی۔ بابا، اس نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ ولید نے جلدی سے اپنے کانوں میں انگلی دی۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اب کیا میں اپنی پیاری سی بہن کے ساتھ مذاق بھی نہ کروں؟ میں تمہاری کوئی بہن نہیں ہوں اور نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے۔ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں، اس کو کیا ہوا ہے؟ شمائلہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، شام تک ٹھیک ہو جائے گی، آمنہ بیگم نے لاپرواہی سے کہا اور دوبارہ سے چائے بنانے لگی۔ وہ اس وقت کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے ایک جگہ پر آرام ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ایسا کیا کروں کہ اس انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے؟ کیا بابا کو جا کر کہوں کہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کر لیں؟ نہیں نہیں نہیں، اس سے تو ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اس منحوس انسان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ پتہ نہیں کون سی وہ گھٹیا گھڑی تھی جب مجھے اس انسان پر کرش آیا تھا۔ اگر پتہ ہوتا کہ وہ مجھے بعد میں اس طرح سے ذلیل کرے گا تو قسم خدا کی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی نمبر سے کافی زیادہ لیکچرز موصول ہوئے تھے جو اسی کی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھے۔ یہی ٹاپک وہ سر عالم شاہ کے پاس پوچھنے کے لیے گئی تھی، مگر انہوں نے اسے ذلیل کر کے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ یہ سب کچھ کس نے بھیجا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اس نے وہ سب کچھ جلدی سے اپنے موبائل پر فارورڈ کیا اور وہ نمبر لے کر بھاگتی ہوئی ولید کے پاس پہنچی۔ میرے پیارے بھائی، اس نے للچاتے ہوئے لہجے میں ولید کو مخاطب کیا۔ ہمیں تو کسی کا بھائی نہیں ہو، وہ منہ بنا کر سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم تو میری دنیا کے بیسٹ بھائی ہو، پلیز مجھے پتہ کر کے دو کہ یہ نمبر کس کا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا تمہیں پریشان کر رہا ہے کوئی؟ نہیں نہیں، پریشان نہیں کر رہا، میں بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ ولید اس کے تایا جان کا بیٹا تھا جو ایک کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا اور انہی کے گھر میں رہ رہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ شرارتی تھا، ہر وقت جنت کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ شروع میں وہ انجوائے کرتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ چڑھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، تم یہ نمبر مجھے فارورڈ کرو، میں بھی اس کی ساری ڈیٹیل نکلواتا ہوں۔ اس کا ذہن بار بار بھٹک کر سردار عالم شاہ کی طرف جا رہا تھا، مگر پھر وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دیتی کہ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اگر انہوں نے میری مدد کرنی ہوتی تو وہ پہلے مجھے ذلیل نہ کرتے۔ وہ اپنے دماغ کو تو سمجھا چکی تھی، مگر اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو کہ خوش فہمیوں کا مارا ہوا تھا۔ وہ نوٹس بہت ایزی تھے اور لیکچرز میں سب کچھ ڈیٹیل سے سمجھایا گیا تھا۔ اس کے سارے کنسیپٹ کلیئر ہو گئے تھے اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ شام کے وقت اس کے بابا کے دوست کے گھر پارٹی تھی۔ اس نے پہلے سوچا تھا کہ وہ وہاں پر نہیں جائے گی، مگر اب چونکہ اس کی ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اس نے بابا کے ساتھ ہی چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی دوست شمائلہ کو بھی کال کر دی تھی، وہ بھی وہاں پر آ رہی تھی۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا اس نے بے ساختہ نگاہیں چرا لیں اور جلدی سے سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا تم بھی وہیں دیکھ رہی ہو جو میں دیکھ رہی ہوں؟ شمائلہ جو کہ اسی ٹیبل پر ہی ٹھہری ہوئی تھی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی۔ اور بدتمیز لڑکی، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ سر تمہارے پاپا کے بزنس پارٹنر ہیں؟ ویسے آپس کی بات بتاؤں، یہ میرے بابا کے ساتھ بھی ایک ڈیل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سر کے ساتھ رشتہ داری نکل آئی ہے، وہ پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے بولی۔ آؤ نا، سر سے جا کر تھوڑی سی گپیں لگاتے ہیں۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ دیکھ رہی ہو کہ کیسے سنجیدگی سے کھڑا سب لوگوں کو گھور رہا ہے۔ قسم سے اس انسان کو تو دیکھ کر مجھے کوفت ہونے لگی ہے۔ جنت نے اپنا چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، جب اچانک ہی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔
نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی سردار عالم شاہ کھڑے تھے۔ وہ ان کے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شمائلہ اور جنت حیرت سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ شمائلہ کے لبوں پر تو ایک بہت ہی پیاری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ جنت کی حالت ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آپ کے بابا نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ دونوں کو کیریئر کے حوالے سے گائیڈ کر دوں۔ وہ انہیں وہاں پر اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے بولے۔ اور جنت صاحبہ، مجھے آپ کے بابا نے یہ بھی کہا ہے کہ میں آج سے آپ کو ہوم ٹیوشن دوں، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے گھر آنا ہوگا۔ جنت کو لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ کبھی وہ شمائلہ کو دیکھتی تو کبھی سردار عالم شاہ کو دیکھتی۔ اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اس انسان سے جتنا دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، وہ انسان اتنا ہی اس کے قریب آ جاتا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کی۔ بابا نے ایسا کب کہا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ تب تک اس کے بابا بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ ہاں سردار صاحب کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے عالم شاہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ میری بیٹی ہے، یقیناً آپ پہلے ہی اسے مل چکے ہوں گے۔ بیٹا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ عالم تم لوگوں کا نیا پروفیسر ہے؟ وہ بابا میں آپ کو بتانے والی تھی مگر میرے مائنڈ سے نکل گیا۔ اس نے فوراً سے اپنی صفائی پیش کی۔ کیا میں ابھی آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آ سکتی ہوں؟ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ عالم انکار کرتا، جنت کے بابا جلدی سے بول پڑے۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، میں نے تو اسے جنت کے بارے میں بھی بات کی ہے، بس یہ یونیورسٹی اچھے GPA سے پاس کر لے تاکہ اس کو ہائر ایجوکیشن کے لیے ابراڈ بھیج دوں۔ میں بھی تو اس کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ انکل، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو کبھی اکیلا چھوڑوں گی؟ اس نے مصنوعی انداز میں منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ کھل کر مسکراتی، جبکہ شمائلہ کی بات پر جنت پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے شمائلہ کو اپنے ساتھ رکھنے میں کفت محسوس ہو رہی تھی، اور وجہ صرف اور صرف سردار عالم شاہ تھا۔ تو سر، آپ ہمیں کل کی ٹائمنگ بتا دیں تاکہ اس حساب سے ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، آپ کو سارا شیڈول مل جائے گا۔ ان دنوں تو میں کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو وقت نہیں دے پاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی حامی بھرنے کی؟ یار قسم سے بہت مزہ آنے والا ہے۔ سوچو کہ ایک ہینڈسم ٹیچر ہمیں یونیورسٹی میں بھی پڑھائے گا اور پھر اپنے گھر میں بھی۔ یار مجھ سے تو امیجن بھی نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے لوفرانہ انداز میں بولی۔ وہ پوری پارٹی اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتی رہی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب بھی وہ سر اٹھا کر دیکھتی تو سردار عالم ہی اس سے گھور رہا ہوتا۔ آخر اس انسان کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یہ مجھ پر اپنی آنکھیں ٹکا کر بیٹھا ہوا ہے؟ ٹھرکی کہیں کا، اس پر تو میں ہریسمنٹ کا کیس کرواؤں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سردار صاحب دوبارہ سے اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو چیز آپ کی ملکیت ہوتی ہے اس کو دیکھنے پر کسی بھی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی گناہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں ہوں۔ وہ اس کی طرف بے چینی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی آپ کافی چھوٹی ہیں، تھوڑی سی بڑی ہو جائیں، ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں میڈم صاحبہ، معذرت۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مودبانہ انداز میں بولا۔ جنت کے بابا وہاں سے جا چکے تھے اور اسے اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شمائلہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ سردار عالم شاہ کی فیملی کے ساتھ اس کے کافی اچھے تعلقات تھے۔ وہ اس کی ماما کی بھی فیورٹ تھی اور اکثر ہی آنٹی سے ملنے کے لیے آتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اسے اپنے بابا کا خیال آیا۔ میں بابا کو ڈھونڈتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، صبح مجھے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ ارے تمہارے بابا تو چلے گئے ہیں، پھر میں گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ارے بیٹا ٹینشن کیا ہے، عالم ہے نا، وہ تمہیں ڈراپ کرائے گا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر عالم پر ڈالی جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا کسی عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ یقیناً بزنس وومن تھی اور کسی پروجیکٹ کو عالم کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جنت کو جلن ہونے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ولید کو کال کر لیتی ہوں، وہ مجھے آ کر لے جائے گا، اس نے پر یقین انداز میں کہا۔ ولید کو اس نے جس مان سے کال کی تھی اس کی اگلی باتیں سن کر
اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت گہری نیند سو رہا ہے، مہربانی کر کے 6 یا 7 گھنٹوں کے بعد کال کیجیے گا، تب تک میری نیند پوری ہو جائے گی۔ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں وہ یہ بات کر کے کال کاٹ چکا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا موبائل بھی بند ہو گیا تھا۔ یہ فضول انسان، مجال ہے جو کبھی بھی میرے کام آیا ہو، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ میں ہی اس طرح کی صورتحال میں کیوں پھنستی ہوں؟ اور بابا سے تو میں بات ہی نہیں کروں گی۔ اپنی بیٹی کو اس طرح سے چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ولید نہیں آیا؟ اٹھا اس سردار عالم شاہ کی ماں نے پریشانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں خالہ، وہ سو رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں؟ بیٹا، میں تمہارے ساتھ ضرور چلی جاتی، مگر کیا ہے کہ فی الحال میری کمر میں شدید درد ہو رہا ہے اور مجھ میں مزید بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ میں زیادہ دیر گاڑی ڈرائیو نہیں کر پاؤں گی۔ اس کا گھر یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے فاصلے پر تھا۔ اب اسے مجبوراً عالم کے ساتھ ہی جانا تھا۔ عالم اپنے نام کی پکار سن کر اس نے نگاہیں پھیر کر دیکھا تو سامنے ہی وہ دشمن جان کھڑی تھی۔ اگر آپ فری ہو گئے ہیں تو کیا مجھے میرے گھر تک ڈراپ کر دیں گے؟ دراصل بابا چلے گئے ہیں، اس نے پوری امید نگاہوں سے عالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایک لفظی جواب موصول ہوا۔ اس کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ اصل میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ پر ڈسکشن کر رہا ہوں۔ آج ہم نے ہر حال میں اس پروجیکٹ کو فائنل کرنا ہے، تو تم کسی ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے سامنے کھڑی عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جنت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اسے عالم سے اس قدر ہتک آمیز انداز کی امید نہیں تھی، اور یہ اس کی اپنی ہی غلطی تھی، کیونکہ وہ عالم کی دھوپ چھاؤں جیسی شخصیت سے اچھے طریقے سے واقف تھی، مگر اس کے باوجود بھی اسے امید لگاتی تھی۔ وہ ان سب کو نظر انداز کرتی ان کی حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، جن کو وہ بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے، بس وہ اس انسان سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ تقریباً 5 منٹ گزرے ہی تھے کہ عالم نے حویلی میں چکر کاٹتے ہوئے اپنے ڈرائیور کو دیکھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیا تم بی بی صاحبہ کو چھوڑنے کے لیے نہیں گئے؟ نہیں صاحب جی، وہ تو مجھے کچھ کہے بغیر ہی حویلی سے باہر نکل گئی تھیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ صاحب جی، باہر کوئی گاڑی تو نہیں کھڑی تھی، ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے انہیں لینے کے لیے آ گیا ہو۔ ڈیم اٹ، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، فضول انسان! یہ کہہ کر وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکلا اور آس پاس اس کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اس کے گھر پر کال کر کے اس کے بابا سے بات کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی تک گھر پر نہیں پہنچی ہے، ورنہ اس کے بابا عالم کا شکریہ ادا کرتے۔ یہ لڑکی کہاں پر چلی گئی ہے؟ یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر لڑکوں کا ایک ٹولہ کھڑا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین پر کوئی انسان گرا ہوا ہو اور وہ اس کو پریشان کر رہے ہوں۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس جانب گیا تو دیکھا کہ جنت صاحبہ اس وقت زمین پر گری ہوئی تھیں۔ اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑا ہوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ان لڑکوں کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، جبکہ ان میں سے ایک لڑکا خباثت سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم جیسا آئٹم کون اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ ابھی تو تم ہمارے ہاتھ آئی ہو، آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو، وعدہ کرتے ہیں کہ صبح تمہیں خیریت سے تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، عالم نے اس کے گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار مکہ اس کے ناک پر مارا۔ اس کے ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ درد کے مارے کراہنے لگا، ذلیل انسان، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولا، سالے تیری تو میں۔ دوسرا لڑکا اس کی جانب بڑھا، اگر وہ اسے بھی سبق سکھا چکا تھا، اور اب وہ تینوں ہی زمین پر بیٹھے درد سے کرا رہے تھے۔ نادان لڑکی، تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ رات کے اس پہر اکیلی حویلی سے باہر نکلو؟ وہ اس کی جانب بڑھا تو وہ چہرہ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، کہ آپ کو اس سب سے کیا مطلب ہے؟ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ تم جانتی ہو کہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ جی، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اس لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں بہت پہلے ہی بات کر لینی چاہیے تھی۔ اور اب آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آپ جا کر اپنی بزنس ڈیل ڈسکس کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے۔
اس نے جنت کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو لڑکھڑاتے ہوئے دوبارہ سے زمین پر گر پڑی اور اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا تھا۔ اب کی بار سردار نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی مگر ناکام رہی کیونکہ سردار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے جنت کو اپنی گاڑی کے پچھلے حصے میں لٹایا اور خود فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ مجھے کتنے زہر لگتے ہیں۔ کہیں تم اس لڑکی سے جیلس تو نہیں ہو رہی ہو؟ میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ کون سا میرا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ ہے؟ محترمہ، یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا بہت ہی مضبوط رشتہ ہو۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نگاہیں چرا کر رہ گئی۔ پہلے تمہیں اسپتال لے کر جاؤں گا، ورنہ اگر تمہارے بابا نے تمہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ میں گھر جا کر بابا سے آپ کی شکایت لگاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ آپ بہت ہی برے انسان ہیں۔ میں آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھی نہیں آؤں گی اور نہ ہی اب میں آپ کی کلاس اٹینڈ کیا کروں گی۔ میں اب آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں ڈھیر ساری باتیں کر گئی جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ تو مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو محترمہ، میں بھی آپ کو ایک سچی بات بتا دیتا ہوں۔ آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے بھی آئیں گی، آپ میری کلاس میں بھی آئیں گی اور اب تو آپ میری زندگی میں بھی آئیں گی۔ آخری بات اس نے دھیمے لہجے میں کہی تھی۔ وہ سمجھ نہ پائی اور سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں، بعد میں آپ سے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ ہاسپٹل آ چکا ہے۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھا کر ایمرجنسی روم میں لے کر گیا۔ ڈاکٹر اس کا یہ انداز دیکھ کر مسکرا دیا۔ نرسز بھی اس کا مذاق بنا رہی تھی مگر اسے تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ سب لوگ اسے دیکھ کر پہچان چکے تھے کہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، کیونکہ آج روز ہی اس کی ٹی وی پر انٹرویوز ہوتے رہتے تھے۔ جب تک وہ اس کے قریب کھڑا رہا، جنت نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے کے لیے بھی لے کر گیا تھا اور پھر رات کے تقریباً 1 بجے وہ اس کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے لیے گیا۔ جنت کا سارا گھر اس وقت خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ واہ، کیا بات ہے! میرے اماں ابا کا تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اماں ابا مجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ اتنا بھی اندھا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ جنت نے برا سا منہ بنایا۔ یہ بات آپ اپنی ماما سے کہیں، وہ مجھے ڈانٹیں گی۔ یہ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ خیر، آپ اگلے 3 دن تک یونیورسٹی سے چھٹیاں کر سکتی ہیں، لیکن چوتھے دن آپ کو ہر حال میں کلاس میں ہونا پڑے گا۔ آپ کے کل کے کوئز کے میں پورے نمبر لگا دوں گا۔ آفٹر آل میری وجہ سے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ اس کو وہاں پر ڈراپ کر کے خود اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب تک اس کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی تب تک جنت اس کی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ یہ انسان کیوں میرے حواسوں پر سوار ہو رہا ہے؟ کیوں میں اس انسان کے بارے میں اس قدر سوچتی رہتی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ یونیورسٹی گئی تھی۔ شمائلہ پرجوش انداز میں اسے بتانے لگی، یار تمہیں پتہ ہے میں سر کو اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ اس نے بے یقینی سے شمائلہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم کون سے سر کی بات کر رہی ہو؟ ارے اپنے سردار عالم شاہ کی بات کر رہی ہوں۔ یہ کل رات ہمارے گھر پر ڈنر کرنے کے لیے بھی آئے تھے۔ رکو، میں تمہیں کچھ پکچرز دکھاتی ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ سیلفیز بھی لی تھیں اور ویڈیوز بھی بنائی تھیں۔ وہ اسے کچھ ویڈیوز اور سیلفیز دکھا رہی تھی جو بہت ہی نارمل سی تھی۔ اگر وہ لڑکی غور کرتی تو جنت صاحبہ کو اندازہ ہو جاتا کہ سردار عالم شاہ ان تصویروں میں کس قدر ناراض نظر آ رہے ہیں، اور بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ وہ یہ تصویریں بنانا چاہتے ہیں۔ مطلب تمہاری تو سر کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ اب تمہیں انہیں سر کہہ کر بھی نہیں پکارتی ہوں، میں تو ان کا نام لے کر انہیں بلاتی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت جلد وہ میرے سیاں جی بن جائیں گے۔ وہ اپنا دوپٹہ اپنی انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے شرماتے ہوئے بولی اور پھر اس کے ساتھ ہی جنت کا دل دھڑکنا بھی رک گیا تھا۔ کیا تم سردار عالم شاہ سے محبت کرتی ہو؟ اس سے کسی کو محبت نہیں ہو سکتی ہے یار۔ اس قدر ہینڈسم انسان، امیر بھی ہے، ہماری کلاس کا بھی ہے اور بابا کا بزنس پارٹنر بھی ہے۔ بابا تو کہہ رہے تھے کہ وہ بہت جلد ہی ان سے ہمارے رشتے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے۔ جنت نے اسے دل سے دعا دی تھی اور پھر اسی لمحے اس نے سردار عالم شاہ سے دستبرداری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
اس کی بچپن سے ہی عادت تھی، یہ جو چیز سب لوگوں کو میسر ہوتی تھی وہ اس چیز کی طلب ہی چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ اس کی فطرت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کی چھوڑی ہی چیزوں کو استعمال کرے۔ بابا، میں کل سے یونیورسٹی نہیں جا رہی ہوں، میں اس یونیورسٹی میں نہیں پڑھوں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ میری جان، بابا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ اب کی بات ان کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگی تھی۔ آف کورس میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میرے لیے بہت اہم ہو، تو بابا پلیز آپ میری ٹرانسفر کسی اور یونیورسٹی میں کروا دیں، بس میرا وہاں پر دل نہیں لگتا ہے۔ تو ہماری تو شمائلہ بھی وہاں پر پڑھتی ہے۔ بابا، اب میں ایک لڑکی کی وجہ سے اپنی ساری زندگی تو خراب نہیں کر سکتی ہوں نا، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس یونیورسٹی میں نہیں جاؤں گی، اگر آپ نے میرا کہیں اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ کرایا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھ جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ولی جو کہ نوڈلز کے باؤل اٹھائے کچن سے باہر نکل رہا تھا اسے بری طرح سے ٹکرا گیا، سارے نوڈل زمین پر گر گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اندھی ہو گئی ہو کیا؟ ہاں اندھی ہو گئی ہوں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زور سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کو کیا ہوا انکل؟ مجھے تو خود بھی نہیں پتا، ابھی اس نے ایک نئی ضد شروع کی ہے کہ یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ انکل ویسے آپس کی بات بتاؤں تو میں بھی کافی ٹائم سے بات نوٹ کر رہا ہوں، جب سے جنت کا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے تب سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے اس کی مرضی کی کسی یونیورسٹی میں بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم کل ہی پتہ کرو اور اس کا ایڈمیشن کروا دو، کیونکہ مجھ سے تو اب یہ کام نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ساری ذمہ داری ولید کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگلے 3 دنوں تک وہ اس کے ساتھ ہی مل کر اس کی یونیورسٹی تلاش کرتا رہا، اور پھر فائنلی ایک یونیورسٹی ڈیسائیڈ ہو گئی تھی۔ وہ آپسی پر دونوں ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ولید کوئی قصہ سنا رہا تھا جبکہ وہ اس کی باتیں سن کر ہنسی سے دوہری ہو رہی تھی۔ ولید کے ساتھ اس کا ٹائم بہت ہی اچھا گزرتا تھا، وہ سارے غم بھول جاتی تھی۔ وہ انسان ہی بہت چل اور زبردست تھا۔ تو پھر تم نے اپنی گرل فرینڈ کا کیا کیا؟ میں نے کیا کرنا تھا، میں تو غریب سا بندہ ہوں، اسے تھوڑا سا ایموشنل بلیک میل کیا مگر وہ میری بات نہیں مانی، اس کے وہ مجھ سے بھی امیر مل گیا تھا۔ خیر جیسے ہی اس کی کہیں اور سیٹنگ ہوئی میری اس کی دوست کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی۔ یہ سن کر وہ پھر ہنسنے لگی۔ تم بھی ایک نمبر کے موقع پرست ہو، ہونا پڑتا ہے میری بہن، اس ظالم دنیا میں موقع پرست ہی ہونا پڑتا ہے، ورنہ لوگ بیچ کر کھا جاتے ہیں۔ خیر تو مجھے بتاؤ کہ آج کل تم کون سے ڈپریشن سے گزر رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں بھی محبت میں دھوکہ مل گیا ہے؟ توبہ توبہ، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ویسے جس طرح کی تم لڑکی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ کیپٹن ولید صاحب بالکل بھی نہیں۔ ولید کا ایگزام پاس ہو گیا تھا اور وہ کیپٹن لگ چکا تھا، اور اسی خوشی میں ہی وہ اسے آج ٹریٹ دے رہا تھا۔ ویسے آپس کی بات بتاؤں، وہ ذرا سا آگے جھکتا ہوا بولا تو آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی۔ کبھی تم نے سردار عالم شاہ پر غور کیا ہے؟ اس کا نام سن کر اس کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ ولید نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھوڑا۔ بات کلیئر ہو چکی ہے، تمہیں سردار عالم شاہ سے محبت ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے وہ انسان زہر لگتا ہے۔ یہ تو تم کہہ رہی ہو میری بہن، لیکن تمہاری آنکھیں، تمہارا دل اور تمہارا چہرہ کچھ اور ہی کہتا ہے۔ تم ایک نمبر کے فضول انسان ہو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے اٹھی مگر ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ سے اسے چیئر پر بٹھا دیا۔ کیا کر رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی بات چینج کی۔ جنت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس میں اتنا ہائپر ہونے والی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ سامنے ہی ٹیبل پر سردار عالم شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ولید نے اس چھوٹی سی لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہے تو اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ ایک بار پھر سے اس سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ کافی دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ اس نے اپنے گارڈ کے ذریعے اس کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا محترمہ کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی ہیں۔ وہ اسی سلسلے میں ہی اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ نہ تو اس کے گھر آتی تھی، اور جب سردار عالم شاہ اس کے گھر جاتا تھا تو وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ وہ اسے پراپر طریقے سے اوائڈ کر رہی تھی۔ دوسری طرف شمائلہ نے کچھ دن پہلے ہی سردار عالم کو پرپوز کیا تھا، جسے اس نے بہت ہی خوبصورتی سے انکار کر دیا۔ میرا پہلے سے ہی نکاح ہو چکا ہے۔ سردار عالم سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی جس نے شمائلہ کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ دراصل جنت کا بچپن میں ہی سردار عالم کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔
مگر وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے بابا چاہتے تھے کہ جب اس کی ڈگری مکمل ہو جائے تب اسے اس بارے میں بتایا جائے۔ وہ ابھی اس پر کسی بھی قسم کا کوئی برڈن نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ سردار عالم بھی اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے اس کی کل کائنات بن چکی تھی۔ جب اس نے شمائلہ کو اس بارے میں بتایا تو جلن کے مارے شمائلہ کا برا حال ہو گیا۔ وہ ہر کسی بھی طریقے سے ان دونوں کو الگ کرنا چاہتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی جیلس نیچر کی مالک تھی۔ اس بارے میں آمنہ بیگم نے اپنی بیٹی جنت کو بتایا بھی تھا، مگر وہ ہر بار ہی اپنی ماں کی باتوں کو ٹال جاتی تھی اور کہتی تھی کہ ماما آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، شمائلہ تو میرے ساتھ بہت اچھی ہے، وہ میرے ساتھ بہت ہی مخلص اور لائل ہے، وہ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی۔ گھر جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی اور ولید کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا وہ واقعی سردار عالم سے محبت کرتی تھی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسی وقت ہی اس کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے دیکھا کہ شمائلہ کی کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے اسے شمائلہ کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ سردار عالم ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس نے مجھ سے محبت کے جھوٹے دعوے کیے تھے، شادی کے جھوٹے خواب دکھائے تھے، اور اب مجھے استعمال کر کے چھوڑ چکا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس ذلیل انسان نے مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تم فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، اس نے شمائلہ کو تسلی دی۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر سردار عالم شاہ کے گھر پہنچ گئی۔ سردار صاحب کہاں پر ہیں تمہارے؟ ملازمہ سے اس نے سوال کیا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ اس نے غصے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور سردار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم اس قدر گھٹیا انسان نکلو گے، میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جو اس کے وہاں پر آنے پر خوش ہو گیا تھا، اس کی بات سن کر غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے شمائلہ کی زندگی برباد کر دی، تم نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلا۔ تمہارے گھٹیا ہونے کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ تم نے ایک لڑکی سے اس کی عزت چھین لی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سردار عالم شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اب اگر تم نے مزید ایک بھی بات اپنے منہ سے نکالی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں یہ اجازت ہرگز نہیں دوں گی کہ تم میرے کردار پر انگلی اٹھاؤ۔ وہ صدمے سے سردار عالم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دیکھو، میری بات سنو۔ سردار نے اس کو کندھے سے پکڑ کر اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ مجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے بے چینی سے اپنے ماتھے کو مسلا۔ اسے شمائلہ پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے بات کر کے کوئی بھی حل نہیں نکلے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے جنت کے لیے رشتہ بھجوایا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اپنے بابا کو بھی اس نے بتا دیا کہ اگر آپ نے زبردستی اس کے ساتھ میرا نکاح کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ سب گھر والے ہی بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ بچپن میں ہی اس کا عالم کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا۔ اب وہ اس نکاح کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے اس انسان سے طلاق چاہیے۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو سامنے کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزری ہی تھی کہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے اندر دھکیل دیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سردار عالم کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ خاموش ہو جاؤ، 2 منٹ کے لیے میری بات سنو۔ مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی ہے۔ گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایک اور تھپڑ کی ضرورت ہے۔ وہ یکدم ہی نرم پڑ گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے اس کو دیکھنے لگی۔ میں تم سے بہت نفرت کرتی ہوں، مگر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے گالوں کو چوما تو اپنی گردن زور زور سے دائیں بائیں ہلانے لگی۔ مجھے ہاتھ بھی مت لگاؤ، مگر میں تو کچھ اور لگا رہا ہوں، وہ شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یوں جیسے کچھ چھوبا ہی نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس لے کر گیا تھا۔ اب میری بات بہت ہی غور سے سنو۔ شمائلہ نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہے، اور میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے۔ جس دن شمائلہ میرے پاس بات کرنے کے لیے آئی تھی، اس دن میں نے اسے تمہارے اور اپنے نکاح کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ ہم لوگوں کے نکاح کو تروا ڈالے گی۔ وہ تمہارے دل میں میری نفرت پیدا کرے گی، اور ایک پاگل اور سنکی عورت ہے۔
آپ سے زیادہ پاگل کوئی بھی نہیں ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ مجھ پر جملہ کسنے سے پہلے تم میری بات سننا پسند کرو گی؟ جب اس نے جنت کو وہ ریکارڈنگ سنائی تو اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شمائلہ تو میری بیسٹ فرینڈ تھی، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، وہ کبھی بھی تمہاری دوست نہیں تھی۔ پہلے وہ ولید کی وجہ سے تمہارے ساتھ، لیکن جب ولید نے اسے شادی سے انکار کیا تو میں اس کی زندگی میں چلا آیا۔ وہ تم سے شروع سے ہی جلتی ہے اور وہی چیز حاصل کرنا چاہتی ہے جو تمہارے نصیب میں ہے، اور اس طرح کے لوگ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان سے دور رہا جائے۔ جنت صاحبہ کو یقین ہو گیا تھا کہ سردار عالم شاہ کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں آپ کو قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا ساری غلطی میری ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں یکدم ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ تم خود ہی سوچو کہ کوئی تمہارے کردار پر انگلی اٹھائے، تمہیں صفائی کا موقع ہی نہ دے اور آپ کو یہ کہے کہ آپ نے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے، تو تم کیا کرو گی؟ میں اس کا منہ توڑ دوں گی، وہ جذباتی انداز میں بولی۔ جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے بارے میں کتنا پوزیسو ہوں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھول جاؤ، وہ ایک غلط فہمی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کے سامنے ایک ڈائمنڈ رنگ اوپن کرتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی پیاری لڑکی؟ اس نے اپنی انگلی اس کی طرف بڑھائی۔ ڈائمنڈ رنگ اس کے ہاتھوں میں چمک رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں اس بارے میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا، جانتا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہی ہوگا۔ اس نے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ معصوم لڑکی راضی ہو گئی تھی۔